السلام علیکم۔ آخر لڑکی اپنے گھر سے کیوں بھاگ جاتی ہے، کس لیے بھاگتی ہے، اور ان لڑکیوں کے بھاگ جانے سے کیا ہوتا ہے، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے اندر لڑکی کا نام اوریجنل کچھ اور ہے، ہم نے ایک فرضی نام اس کا روزینہ رکھا ہے۔ اور روزینہ اپنے گھر سے اس وقت بھاگی جب اس کی عمر تقریباً 18 یا 19 سال کی تھی۔ جب یہ خبر والدین کو معلوم پڑی تو والدین کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور جب اس کے بھائیوں کو معلوم پڑی تو بھائی اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کے سارے شہر کے اندر ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے۔ والدین نے اس کے بھاگ جانے کی کمپلینٹ لکھائی، اور روزینہ کی جو قریبی سہیلیاں تھیں، ایک سہیلی کا نام روزینہ نے بتا کر اپنے گھر سے دن کے اجالے میں گئی تھی، تو والدین اس سہیلی کے گھر پہ جا کے وہ ڈھونڈنے لگے، معلوم کرنے لگے کہ پتہ چلا کہ وہ سہیلی تو اس کے گھر میں موجود ہے اور روزینہ اس کے گھر پہنچی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو اس کی قریبی سہیلیاں تھیں وہاں بھی ڈھونڈا گیا۔ روزینہ کی جو قریبی سہیلیاں تھیں اور وہ سہیلیوں کے پیرنٹس کو جب معلوم پڑا کہ روزینہ بھاگ چکی ہے، تو روزینہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر والوں نے ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگی کہ کس بد کردار لڑکی کے ساتھ ہم نے دوستی رکھی ہے، کس بد کردار لڑکی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسی بد چلن لڑکی ہے، کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، کیسے خاندان کے لوگ ہیں، پٹانگ قسم کی باتیں وہ کرنے لگے، تانے کسنے لگے۔ بہرحال روزینہ کی جو فیملی تھی، ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جو خاندان والے تھے اور جو محلے والے تھے، انہوں نے روزینہ کے گھر کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ بہرحال ماں باپ نے، بھائی بہنوں نے خوب ڈھونڈا، روزینہ نہ مل سکی، یہاں تک کہ دن ختم ہو گیا۔ اب رات کی اندھیری آتے آتے باپ کی جو ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ روزینہ کی والدہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ تڑپ جاتی، لیکن بیٹوں کے خوف کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جاتی، اس لیے کہ بیٹے کافی غصے میں تھے۔ رات ہو گئی، رات کے وقت یہ ہوا کہ باپ کی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئی۔ 3-4 دن تک محلے والوں نے تانے دیے، جتنی بدنامی ہو سکتی تھی اتنی ہو گئی۔ 3-4 دن کے بعد یہ ہوا کہ باپ کی تمام ہمتیں جواب دے گئی، اور روزینہ کے گھر والے ہر جگہ سے جب نا امید ہو گئے تو 5 بھائیوں کے علاوہ بھی روزینہ کی گھر کے اندر ایک چھوٹی بہن تھی۔ اب اس کا بھی آپ قصہ سن لیجئے۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان قریب رخصتی ہونے والی تھی اور قریبی رشتہ داروں کے رشتہ ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ 3-4 دن کے بعد میں اس کے سسرال والوں کی طرف سے، یعنی روزینہ کی جو چھوٹی بہن تھی، اس کے شوہر نے اسے طلاق نامہ ڈائریکٹلی گھر کو بھیجا دیا، یعنی جو طلاق کا لیٹر رہتا ہے، پیپر رہتا ہے، وہ گھر کو بھیجا دیا۔ اب جیسے وہ طلاق کے پیپر اس کے گھر میں آئے تو اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی بم آ کے اس کے گھر میں گر گیا۔ اب جو ماں تھی روزینہ کی، وہ چھوٹی بیٹی کو تسلی دینے کے بجائے اس نے گالوں کے اوپر 2 تھپڑ لگائے اور کہا کہ تیری بہن تو چلی گئی، اب تو منحوس بھی یہیں گھر میں رہے گی اور اسی گھر کے اندر تیرا جنازہ اٹھے گا۔ آپ دیکھیے، بھاگنے والی روزینہ اکیلے تھی، لیکن عالم یہ ہے کہ ماں کی پریشانی الگ ہے، باپ کی پریشانی الگ ہے، بھائیوں کی بدنامی الگ ہے۔ چھوٹی بہن کی زندگی اب داؤ پر لگ چکی ہے، اس کی زندگی کی خوشیاں بکھر چکی ہے۔ چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، ازدواجی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو گئی۔ ازدواجی زندگی کے اندر اس نے قدم تو رکھا تھا، لیکن اس کی خوشیاں اسے میسر نہ سکی، اس سے پہلے اس کی خوشیاں برباد ہو گئی، اس کا جو چمن تھا وہ اجڑ گیا۔ بہرحال 4-5 دن کے بعد بھائیوں کا جو غصہ تھا وہ 4تھے آسمان پر پہنچ چکا تھا، آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ بڑے بھائی نے تو حد کر دی۔ بڑا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے، جو امید سے تھی، تقریباً 3 یا 4 مہینے کے بعد ان کے گھر میں خوشیاں آنے والی تھی، کوئی ننھا سا مہمان آنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ بڑے بھائی نے اپنی بیوی کو وارننگ دے دی کہ اگر گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، تجھے اس گھر سے نکال دوں گا، وہ لڑکی کے ساتھ میں۔ اب عالم یہ ہوا کہ روزینہ کی جو بھابھی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا تبارک و تعالیٰ اگر میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی تو میری زندگی بھی اجڑ جائے گی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور میری جو زندگی خوشحال زندگی ہے وہ تاریک کے اندھیرے میں کہیں گم ہو جائے گی۔ بہرحال اس نے خوب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ گھر کے اندر بیٹا پیدا ہونے کی خوشی تو تھی، لیکن جو بدنامی ہو چکی تھی، گھر کی جو عزت پامال ہو چکی تھی، وہ واپس نہ سکی۔ بہرحال روزینہ کے بھاگ جانے کی وجہ سے اس لڑکی کے والدین کتنی مشکل میں پھنس گئے، بھائی بہنوں کا کیا علم ہوا، بہن کی زندگی تباہ ہو گئی، بدنامی کا ڈھنڈورا الگ پیٹا، عزت پامال ہو گئی، گھر کا جو چمن تھا وہ اجڑ گیا، گھر کی جو خوشیاں تھی وہ ساری کی ساری روزینہ کے ساتھ چلے گئی۔ شاید روزینہ کو اس کے گھر کے بھاگ جانے کی وجہ سے کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، کتنی پریشانیاں گھر والوں کو جھیلنی پڑ سکتی ہے،
یا ہو سکتا ہے کہ روزینہ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری وجہ سے گھر والے کتنی تکلیف میں آ گئے، چھوٹی بہن کو طلاق ہو گیا ہے، بڑے بھائی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو یعنی بھابھی کو دھمکی دے رکھی ہے، اور اگر واپس میں گھر پہنچ گئی تو میرے بھائی آلریڈی ہتھیار لے کے مجھے تلاش کر رہے تھے، واللہ عالم وہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ روزینہ کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا، اس وجہ سے روزینہ کی نہ تو کوئی خبر ملی نہ تو کوئی خیریت معلوم ہوئی۔ اب وہ کس حال میں اس کے تعلق سے کوئی نہیں جانتا ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی واللہ عالم اس کے ساتھ بھی وہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس نے بھی کہیں اسے چھوڑ دیا یا کسی اور اندھیرے میں پڑی ہے یا کہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لڑکی اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے، جو والدین نے بچپن سے لے کر ابھی تک اسے پال پوس کر بڑا کیا، وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اور چند دن کے رابطے میں آنے والے شخص کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہے، اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اور بچپن سے لے کے جنہوں نے جوان کیا ان کی محبت میں کیا کوئی کمی آ گئی تھی؟ وہ جو لڑکی جو اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے، ایک زندگی چھوڑ کر وہ نئی زندگی کی تلاش میں چلی جاتی ہے، اگر اس سوال کا جواب ہم معاشرے کے اندر ڈھونڈیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو سینکڑوں سوال ہے جو ہمیں معاشرے کے اندر مل جاتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ مذہب کی دوری کی وجہ سے، کوئی کہے گا کہ شادی کے اندر تاخیر ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کوئی کہے گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے، کوئی کہے گا کہ معاشرے کی غلط کاریوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحبت کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سیریل کی وجہ سے۔ ڈھیروں جواب ہمیں مل جائے گے ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس کی جو بھی وجوہات ہو، جو لڑکی اپنے گھر سے بھاگتی ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ہی زندگی نہیں ہے، انہی کی عزت نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑی ہوئی ہر انسان کی عزت موجود ہے۔ اگر وہ لڑکی کی سہیلیاں ہیں تو ان کی بھی عزت ہے، اس کے والدین ہیں تو ان کی بھی عزت ہے، اس کی خود کی بھی عزت ہے، اور وہ لڑکی اگر مذہبی اعتبار سے اگر مسلمان اگر وہ بھاگ جاتی ہے تو اس سے جڑا ہوا مذہب ہے، مذہب کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ کم سے کم بھاگ جانے والی لڑکی کے پاس اپنی اہمیت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے مذہب کی اہمیت نظر انداز نہ کرے، اپنے والدین کی عزت کو دیکھے، اپنے گھر کی عزت کو دیکھے، اپنے معاشرے کی اپنی سوسائٹی کی عزت کا خیال کرے۔ اور بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے تو اپنے گھر والوں کو بتائے، اگر آپ اپنے گھر والوں کے اندر کسی کو بتانے سے قاصر ہے تو آپ کے گھر والے جن کو بڑا مانتے ہیں، جن کی باتوں کو وہ سنتے ہیں، آپ انہیں جا کر بتائیں، یقین جانے مسئلے کا حل ضرور نکلے گا۔ یہاں پہ والدین سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 2 4 5 بچے ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر اگر پلاؤ بنایا جائے یا بریانی بنائی جائے تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ چند دانے اگر اینٹ گئے ہیں، کچے رہ گئے ہیں، تو اس کے اوپر دودھ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں یا پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا، تاکہ وہ جو دانے اینٹے ہوئے ہیں وہ برابر پک کر تمام چاولوں کی طرح تیار ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ لڑکے اور لڑکیاں تمام کے تمام سب ایک جیسی ذہنی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے ہیں، کسی کا کم ذہن ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ذہن ہوتا ہے، کوئی شریف النفس ہوتا ہے تو کوئی شرارت کرتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ ہر بچوں کو آپ خوشیاں یکساں دیں، لیکن کوئی بچے کے اوپر آپ کو سختی بھی کرنا پڑے گی، کئی سزا بھی دینے پڑے گی، کئی محبت بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تمام بچوں کی پرورش یکساں کرے، ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے، مذہبی تعلیم بھی آپ معیاری تعلیم دے اور دنیاوی تعلیم کا معیار بھی بلند رکھے۔ جب دونوں تعلیم یکساں طور پر دی جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی ترقی کرے گی اور مذہبی اعتبار سے بھی ان کے اندر سوچ و فکر کی صلاحیت پیدا ہوگی اور ان کے دل و دماغ کے اندر خشیت ربانی ہوگی۔ تو کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اس طریقے کا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے ہماری سوسائٹی بدنام ہوتی ہے اور مذہب اسلام کے اندر جس کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ میرا میسج ہے، اگر وہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگ چکی ہے، اگر وہ لڑکیاں میرا ویڈیو دیکھ رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں آئے ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کے بعد ہماری سمجھ میں آ جائے تو فائدہ ہو جائے گا، کسی کی گھر کی عزت بچ جائے گی، کسی کی عزت نیلام ہونے سے بچ جائے گی، کسی کی بیٹی یا بیٹا بھاگنے سے بچ جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔